بات کر لیتے ہیں۔ آزاد کشمیر میں قانون ساز اسمبلی کے الیکشن 27 جولائی کو ہوں گے اور مہاجر نشستوں پر بھی انتخابات ہوں گے۔ مہاجرین کی 12 نشستوں کے معاملے پر آزاد کشمیر حکومت کا موقف درست ثابت ہو گیا ہے اور دائر صدارتی ریفرنس پر آزاد جموں کشمیر سپریم کورٹ نے حکومت کے حق میں فیصلہ بھی سنا دیا، جس میں عدالت نے یہ واضح کیا ہے کہ یہ نشستیں آئین کے آرٹیکل 22 کے تحت براہ راست تحفظ رکھتی ہیں اور انتظامی فیصلوں کے ذریعے ان میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ عدالت نے قرار دیا مہاجر نشستوں میں کسی بھی تبدیلی کے لیے آرٹیکل 33 کے تحت آئینی ترمیم ناگزیر ہے۔ آزاد کشمیر میں فیصلہ کن قوت سڑکوں پر احتجاج نہیں بلکہ آئین کی بالادستی ہے۔ سپریم کورٹ نے حکومت کے اس فیصلے کی توثیق کی کہ باقی ماندہ جو آئینی معاملات ہیں منتخب اسمبلی کے سپرد کیے جائیں۔ عدالتی فیصلے میں یہ کہا گیا کہ آئینی ترمیم عوامی مینڈیٹ، پارلیمانی بحث اور آئینی طریقہ کار سے ہی ممکن ہے۔ آرٹیکل 22 سیکشن 4 کے تحت انتخابات کا بروقت انعقاد بھی لازمی اور احتجاج یا سیاسی تنازع اس میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ تو آزاد جموں کشمیر سپریم کورٹ نے یہ بھی واضح کیا پرامن احتجاج آئینی حق ہے، لیکن سڑکوں کی بندش، دھونس اور معمولات زندگی میں خلل آئینی تحفظ حاصل نہیں کرتے۔ کسی فرد کے حقوق کا استعمال دوسرے شہریوں کے حقوق سلب کرنے کا جواز بھی نہیں بن سکتا۔ تو انتظامیہ عوامی امن، آئینی نظم اور قانون کی حکمرانی برقرار رکھنے کی پابند ہے۔ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ عدالتی رائے نے انتخابات اور ریاستی اداروں میں مداخلت کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی بنیاد کو مزید مضبوط کر دیا۔ آئینی مسائل کا حل صرف آئینی طریقہ کار سے ہی ممکن ہے۔ آزاد جموں کشمیر سپریم کورٹ کی رائے نے آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی، ریاست کے امن و استحکام کے تحفظ کے موقف کو تقویت دی۔ ادھر راولاکوٹ میں کالعدم ایکشن کمیٹی کے شرپسندوں کی فائرنگ سے قانون نافذ کرنے والے 4 اہلکار شہید اور 20 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ آئی جی پی آزاد کشمیر کے مطابق کالعدم ایکشن کمیٹی کے مسلح عناصر نے قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کو براہ راست نشانہ بنایا ہے۔ فائرنگ سے زخمی پولیس اور سیکیورٹی اہلکاروں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ واقعہ پرامن سیاسی اور احتجاج کا تسلسل نہیں، منظم دہشت گرد کارروائی ہے۔ واقعے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں اور ایک طبی مرکز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اور دوسری جانب وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے سیاسی رہنماؤں کے ساتھ نیوز کانفرنس کی۔ انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر میں آزاد اور منصفانہ انتخابات کو سابوتاژ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے معاہدے پر عمل کیا، پھر بھی صورتحال بگاڑنے کی کوشش کی گئی۔ ایسی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جس سے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہو۔ اس تمام معاملے کی جو بنیاد ہے وہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے یہ صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم نے قطعی طور پہ انہیں یہ نہیں کہا کہ 12 سیٹوں کے اوپر ہم آپ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم نے ان سے کہا کہ اس کا حل نکالا جا سکتا ہے لیکن بات چیت کے ذریعے، لیکن وہ مصر تھے اس بات پہ۔ 9 جون کو ہی مارچ ہوگا جب گورنمنٹ آف پاکستان، گورنمنٹ آف آزاد جموں کشمیر بات چیت کے ذریعے اس معاملے کو حل کرنا چاہتی تھی، تو آپ نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی اور اس کے بعد ایک جھوٹا اور منفی پروپیگنڈا جو ہے وہ پھیلایا جا رہا ہے۔ پھر ہم نے ان سے یہ کہا کہ آپ اس کو بطور ریفرنس سپریم کورٹ آف آزاد جموں کشمیر میں لے جائیں، اس پہ بھی وہ نہیں مانے۔ جو ہم کیبنٹ اپروول سے اور اس کے ساتھ ایگزیکٹو اتھارٹی سے پرائم منسٹر آف آزاد جموں کشمیر پورے کر سکتے تھے، وہ 18 سے 19 کلازز مکمل طور پہ امپلیمنٹ ہو چکی ہیں۔ آٹا اس وقت آزاد جموں کشمیر میں پنجاب سے 50% ریٹ کے اوپر مل رہا ہے۔ بجلی کے نرخ جو ہیں وہ 3 روپے پر یونٹ ہیں۔ جو 38 شکیں تھیں اس میں سے 35 کے اوپر عمل درآمد ہو چکا ہے۔ رائٹ، اور ادھر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی زیر صدارت آزاد کشمیر پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا، جس میں بلاول بھٹو نے آزاد جموں کشمیر کی صورتحال پر تشویش کا اظہار بھی کیا ہے۔ اس صورتحال سے مزید بھی جو اپڈیٹس ہوں گی واضح کرتے رہیں گے۔ ابھی ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پر۔